بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. چینل ہمارا وی میکس ٹی وی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم سارے کاروبار کے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. مارکیٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. مارکیٹ میں کون کون سی شاپس ہیں جو مارکیٹ میں پروڈکٹ اپنی سیل کر رہی ہیں ہول سیل ریٹ پہ. جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں انہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو ان کے کافی سارے مسائل تھے جس میں سب سے پہلے جو ہے نا کہ وہ کاروبار کو رجسٹر کروائیں. ان کا کوئی برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں. برانڈ جو لانچ کرنے کے لیے ان کو رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے فرم رجسٹرڈ کرانی، کاروبار کو رجسٹرڈ کرانا ہے تو اس حوالے سے ٹریڈ مارک جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کرانا ہے. تو اس حوالے سے کافی سارے ایشوز ہیں جو کاروبار کے حوالے سے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے زہیب پاشا صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں، اور یہ معاملات دیکھتے ہیں بزنس کے ریلیونٹ، اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ یہ سارے معاملات کیسے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے کاروباری بہن بھائی جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں آگے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کا نمبر بھی نیچے دیں گے ہم، آپ ان سے وہ معلومات لے سکتے ہیں. ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ان کی پہلے ویڈیوز چلی ہوئی ہمارے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے ہم. جو اوپر چل رہا ہوگا آپ دیکھیں گے، لنک آ رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ ان کے جو ٹیکس کے حوالے سے، جو ٹرن کے حوالے سے کیسے فل کرتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. تو آئیں چلتے ہیں زہیب صاحب سے ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیسے حل ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم زہیب بھائی. جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. زہیب بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے سر. دعائیں تو کیسا رہا رسپانس آپ کا جو پہلے ویڈیو؟ جی سر بہت اچھا رسپانس آیا ہے. لوگوں نے مجھ سے مختلف قسم کے سوال پوچھے ان کے جو ہے، جس پہ میں نے ان کو بڑا اچھا گائیڈ بھی کیا، اور بڑا اچھا مجھے رسپانس آپ کے چینل سے ان کے جو ہے ملا، اور لوگوں کی بھی بڑی ہیلپ آؤٹ ہوئی ان کے جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا جو کام ہے ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو بھی کافی ان کے جو ہے ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے. جی ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے. جی بالکل بالکل ایسے یہ کسٹمر کو فائدہ بھی ہوا ہے نا، کہ کیونکہ سارے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. اور ان کی شاپس ہیں، کسی ہول سیل کا کام کر رہے ہیں، کوئی ریٹیل کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب مال بنواتے ہیں، بیچتے ہیں، ایک نام بننا چاہیے ہمارا. ٹھیک ہے، پھر جو ہمارا نام ہے وہ کوئی اور نہ رکھ لے اس کو. جی جی بالکل یہ مسائل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں وہ اپنے نام سے، تو اس طرح کی کوئی اور پروڈکٹ نہ لانچ کر سکے. کاپی رائٹ کے ایشوز ہوتے ہیں جو وہ بھی ڈسکس کریں گے آپ سے، تو ان کے جواب دیں گے. سب سے پہلے یہ کہ اگر ایک کاروبار ہے اس کو رجسٹرڈ اگر نہیں کرواتے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، اگر آپ کسی کاروبار کو رجسٹر نہیں کرواتے ہیں کسی گورنمنٹ فارم کے اوپر، تو وہ سب آپ دیکھیں کہ اس کو لوگ دیکھا دیکھی ان کے جو ہے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اسی ایگزامپل نارملی یہ لے لیں کہ کپڑے کا آپ کام کرتے ہیں ان کے جو ہے کہتے ہیں نارملی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ کام چل پڑا ہے تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی ان کے جو ہے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کام اگر یہ بندہ کر رہا ہے تو مجھے بھی ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ترقی ان کے جو ہے مجھے دے گی ان کے جو ہے. تو اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ اپنا نام دیکھ لیں، جیسے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ نام سے بلاتے ہیں ان کا جو ہے ہر کسی کو. اب میرا نام جیسے زہیب ہے تو زہیب نام کے ان کے جو ہے کافی زیادہ لوگ ان کے جو ہے ہوں گے. تو اگر ہم لوگ اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر رجسٹر نہیں کروائیں گے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں گے. کپڑے کا کاروبار جو ہے وہ مختلف لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ رجسٹر نہیں کرواتے تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا، ان کو الگ کرنا ایک دوسرے سے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے سب سے پہلا تو نقصان یہی آ گیا کہ آپ کی دیکھا دیکھی کوئی کاپی کر لیتا ہے، پھر آپ کے معاملات اور اس کے معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ آپ کے نام پہ کام کرنا شروع کر دے گا، اور کسی سے لین دین، کسی سے ادھار کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے مال، تو وہ کل کو آپ کے اوپر بھی اس کا بلیم آ جائے گا. تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو کمپنی لازمی رجسٹر کروانی چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر. کمپنی یا کاروبار کو رجسٹرڈ کرانا، فرم رجسٹرڈ کرا لیں جا. تو اس میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی غلط کام کر لے اس کے نام سے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس نام سے تو ہمارا کام ہے، اس نام سے کوئی اور بھی رکھ لیتا ہے. پھر کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی آپ کی دکان ہے، کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری نہیں ہے. یعنی کہ وہ ایک نام مکس اپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ان کے جو کمپنی ہے، جو فرم ہے، فرم بیسیکلی ہوتی ہے دو بندوں کی، ان کے جو ہے دو سے دو زیادہ بندوں کی ان کے جو اگر شراکت داری ہے ایک کاروبار کے اندر، تو پارٹنرشپ فرم ان کے جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس کو نارملی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کو ایسوسیشن آف پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس میں زیادہ لوگ ان کے جو ہے انوالو ہوتے
دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کمپنی آپ ان کا جو سنا کہتے ہیں اس میں ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک سنگل پرسن کمپنی بھی بنا سکتے ہیں کہ جس میں صرف خالی آپ ان کا جو سنا مالک ہیں اور آپ کے نیچے سارا عملہ ان کا جو سنا وہ کام کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ, سول پروپرائٹر کہتے ہیں, انڈیویجول بھی ان کا جو سنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کا پارٹنرشپ آ گئی, اور تیسری ان کا جو سنا آپ کی کمپنی آ گئی. بس یہ 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمیں دیکھنے والے ہیں, ان کے جس طرح کے کاروبار ہیں ان کو کہاں رجسٹرڈ کروانا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے, کس لیول کا ہے. اگر ان کا کاروبار اگر لیٹ سپوز کوئی اسٹارٹ لیتا ہے, کوئی اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے اس کے کاروبار میں کامیابیاں اس کو عطا کرے, اور وہ جب کام شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن جو سی ہے وہ اپنی کمپنی کی اور اپنی FBR میں اس کو رجسٹریشن کروانی چاہیے. سب سے پہلے FBR میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے. بالکل FBR میں اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے ایز اے کمپنی کہ میں اس کمپنی سے اس برانڈ سے ان کا جو ہے نا میں ارننگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو FBR میں بتانا چاہیے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر کے, ٹھیک ہے. اگر اس کا کام بھر جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ اس کی 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10 لاکھ تک سیل چلی جاتی ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک برانڈ پراپر لانچ کرے, جس کی وہ پراپر اپنے جو اس کا نشان ہے تجارت کا, جس کو ہم لوگ ٹریڈ مارک کہتے ہیں, لوگو بھی ہوتا ہے نشان, اس کو ان کا جو اس کا نام بھی اس کا لوگو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیزائن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ٹریڈ مارک میں بھی رجسٹر کروائے تاکہ اس کی کوئی کاپی نہ کر سکے, اس کا ان کے جو نشان کو چرا کے اس کے نشان کے اوپر کوئی کام نہ کر سکے, ٹھیک ہے. پھر جیسے جیسے آپ اپنا اس کو اب بڑھاتے جاتے ہیں کام کو اور اپنی جو برانڈنگ کرتے جاتے ہیں, تو ویسے ویسے پھر آپ کی لائبلٹیز بھی چینج ہوتی جاتی ہیں, آپ کی ان کا جو اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی چینج ہوتی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے FBR میں آپ اس کو ایز اے پروپرائٹر ان کا جو سول پروپرائٹر کمپنی رجسٹر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب آپ کی سیل بڑھ رہی ہے, آپ کے پاس ایسٹ زیادہ آ رہے ہیں, تو پھر اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے GST بھی کلیکٹ کرنا ہے. GST کی بھی کیٹیگری میں آتا ہوں, جنرل سیل ٹیکس میں, تو اس میں بھی اگر آپ کی کیٹیگری میں اگر آپ فال کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو جنرل سیل ٹیکس میں بھی رجسٹریشن الگ سے کروانی پڑتی ہے FBR کے تھرو. اس میں دو ٹائپس کی ان کے جو ہے نا کیٹیگریز ہیں. ایک آپ کسی کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یا آپ کوئی گڈس ان کے جو ہے سیل پرچیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی آ جاتا ہے, پھر گڈس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر آپ کی سروسز بھی آ جاتی ہیں. اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کی سیل اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, چاہے وہ سروسز سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ گڈس سے ریلیٹڈ ہے, کیا اس کی سیل 10 لاکھ سے 1 ملین سے انکریز کر گئی ہے. تو جب وہ انکریز کر جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ لائبلٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو اپنا GST میں بھی رجسٹر کروائیں, کیونکہ آپ لوگوں سے GST کلیکٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنا پے بھی کر رہے ہیں ٹیکسز وغیرہ, تو اس کی پوری کیلکولیٹ کر کے آپ اس کو اپنے ریٹرن میں ڈکلیئر کریں تاکہ آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ سے آپ ڈسچارج ہو سکے, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ نہیں کرواتے رجسٹریشن, تو پھر گورنمنٹ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ کو نوٹسز بھیجتی ہے, پھر آپ کو ان کو جو آپ کو کیا کہتے ہیں پینلٹی نوٹسز آتے ہیں, پھر آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے آپ کو اگر آپ اس کی پراپر رجسٹریشن نہیں کرواتے. اور سب سے بڑا نقصان میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کا نام چرا کے کوئی کام کر رہا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے, تو اس میں آپ کو کل کو پریشانی ان کو جو ہے دیکھنی پڑ سکتی ہے اس حوالے سے کہ میرا نام یوز کر کے تو کوئی اور اس کے اوپر کوئی غلط کام ان کو جو ہے کسی سے کوئی ادھار لے لیتا ہے پیسے, یا اس سے ان کو جو ہے کہتے ہیں وہ پیسے کسی کے تھرو ان کو جو ہے نا وہ کوئی غلط چیز میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے, کوئی غلط کاروبار ان کا جو ہے کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آپ ہی کے نام پہ, تو اس کا آپ کو کل کو نقصان. انہیں کا کوئی ملازم ہے یا ان کے ساتھ کوئی پارٹنر تھا, انہوں نے وہی نام استعمال کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے, اسی نام پہ رکھ لے, ٹھیک ہے, اسی نام سے FBR میں رجسٹر کرا لے, تو ہو جاتا ہے یہ کیا؟ اگر سیم نام کے اوپر ان کا جو ہے رجسٹریشن نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے. اگر کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ سیم نام رجسٹرڈ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر یہ چیز بھی دیکھی جائے گی کہ کس کا برانڈ پہلے رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے, پھر اس کی ڈیٹ کے اوپر ان کا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز آلریڈی سب کچھ بنا ہوا ہے, سب کچھ ان کا جو ہے یہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ساری ان کے جو ہے پہلے انہوں نے ڈسکس کر کے بڑی سوچ وچار کر کے ہی اس کے اوپر لاز ان کا جو بنائے ہیں, اس کا انصاف کرتے ہیں ان سے کہ کس نے پہلے رجسٹر کروایا تھا, اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اچھا, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ انڈیویجول جو ہے نا وہ کاروبار کر رہا ہے بندہ, اس نے FBR اپنی ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ ریٹرن بھر رہا ہے, یا بعض ہوتا ہے کہ وہ صرف رجسٹرڈ وہاں کرا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا NTN نمبر لے لیتا ہے اور اسی کا ہی وہ لگا دیتا ہے اپنی دیوار پہ, اور باقی اس کے بعد فائل نہیں کرتا, ہر سال جو ہے نا اس کو فائل نہیں کرتا, اپنے ریٹرن, اپنی سیل, اپنے ایسٹ وہ بتاتا نہیں ہے اپنا FBR کو, تو اس کی کیا نقصانات ہوتے ہیں؟
سب سے پہلے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم لوگ اگر ہم نے رجسٹریشن کروا لی ہے, این ٹی این نمبر لے لیا ہے, تو اب ہم لوگ ان کا جو ہے نا اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. اگر آپ نے این ٹی این نمبر لیا ہے یا نہیں لیا, ایف بی آر کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہے. آپ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں, آپ جیز کیش, ایزی پیسہ, آپ کے پاس ایون کے سم بھی ہے, تو ایف بی آر نے اب یہ ان کا کانٹریکٹ ہو گیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دے دی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے, نادرا سے اور ایف آئی اے کے ساتھ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہاں سے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو اس طریقے سے ڈیٹیلس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک کاروبار کر رہا ہے, اتنی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اب آپ نیو رجسٹریشن کرواتے ہیں تو مجھ سے موسٹلی لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھے ان کا جو ہے ریسنٹ ویڈیو میں بھی کہ جی اگر ہم لوگ نے رجسٹریشن آج کروائی ہے, جیسے لیٹس سپوز آج 2022 کی ان کے جو ہے نا ہم لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں, تو مجھے کیوں 2 سال 3 سال پرانی جو ریٹرنس ہے وہ بھیجنی پڑیں گی جبکہ میں رجسٹرڈ تو آج ہو رہا ہوں. تو اس کا سب سے بہترین جواب جو سا وہ یہ ہے کہ 18 سال کی جب ایج کو بندہ اٹین کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ساری وہ کہتا ہے جی کہ میں میچور ہو گیا ہوں, جس کو ہم لوگ ایج آف میچورٹی کہتے ہیں, تو وہ اپنے اچھے اور برے کا ان کا جو ہے نا خود جواب دہ ہوتا ہے. اس پہ گورنمنٹ نے اس کو آئیڈینٹی کارڈ, جس کو ہم لوگ شناختی کارڈ کہتے ہیں, وہ بھی ایشو کر دیتی ہے 18 سال کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس لیے اسی وجہ سے صرف حالی گورنمنٹ کہتی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ کو اپنے ایسٹس جو سے آپ کے نام پر ہیں, جیسے لیٹس سپوز 18 سال کے بعد بچوں کو جائیداد میں سے حصہ مل جاتا ہے, کاروبار میں سے حصہ مل جاتا ہے, ان کے نام پہ کوئی چیز جیسے کوئی سم لے لیتے ہیں, بائک ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی زمین جائیداد ہے ایزیلی. تو اس لیے ایف بی آر کہتا ہے کہ آپ 18 سال کے بعد آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو آپ کے اوپر یہ لائبلٹی ہے کہ آپ اس کو ڈسچارج کریں, اپنی ریٹرن فائل کریں, ایٹ لیسٹ آپ بتائیں تو صحیح کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں یا کتنے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی سوال ان کا جواب یہ ہے سب سے بیسٹ کہ جی میں ان کے جو ہے نا کیوں 2 سے 3 سال یا 5 سال پرانا جو ڈیٹا ہے وہ ایف بی آر کو اپنا دوں کلیکٹڈ کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایف بی آر آپ سے مانگ نہیں رہا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی جس سے آپ ابھی تک ان کا جو ہے نا کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے تھے یا اپنے آپ کو ابھی آپ کو سمجھ نہیں تھی. تو اب آپ کسی اچھے بندے کے پاس چلے گئے ہیں, کسی اچھے وکیل کے پاس چلے گئے ہیں, اگر وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اپنی 2 سے 3 سال پرانی جو ریٹرن ہے اس کو فائل کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, تاکہ اس کا سارا معاملات کلیئر ہو سکے اور وہ آگے سے اچھے سے چل سکے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو جرمانے کا ان کو جو ہے نوٹس آ جائے گا ایف بی آر کی طرف سے. جی بالکل. تو ناظرین آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے لیے جو دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو لیگل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں اگر کاروبار کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیکس بھی دینا چاہیے, اور یہ سارا اگر اس میں ابھی بات ہوئی تھی رجسٹرڈ کروانے کی کہ آپ کمپنی کو رجسٹر کروا سکتے ہیں, آپ سول پروپرائٹر کرا سکتے ہیں, پارٹنرشپ ہے تو اس کی کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں, فرم ہے 2 لوگ ہیں 3 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ پارٹنرشپ فرم جو رجسٹر کرا کے اپنا اس نام سے کاروبار کر سکتے ہیں. اور یہ کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ایف بی آر میں بھی جو ہے نا اس کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ جو ہے آپ ٹیکس پیئر لسٹ میں آ سکیں اور اپنا ٹیکس ادا کریں. اور اس پہ فائدے جو ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں زہیب بھائی سے کہ کیا فائدے کیا ہوں گے اگر وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, اپنی ریٹرنیں فائل کرتے ہیں, تو جو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہوگا. جی فائدہ کیا ہوگا زہیب بھائی؟ جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے اب گورنمنٹ جو سی فائنانس بل ایکٹ جو ہے وہ پاس کرتی ہے اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز بتاتی ہے کہ اگر آپ لیٹس سپوز بینک سے پیسے ودرا کرتے ہیں, پہلے یہ 2020 سے 21 میں ان کا جو سا کہتے ہیں اس کو ختم کیا کہ 2020-19 میں یہ ایک رول تھا کہ اگر آپ 50,000 روپیہ نکلواتے ہیں اس کے اوپر ان کا جو سا کہتے ہیں آپ کو 50,000 سے زیادہ پیسے ود ہولڈنگ ٹیکس آتا تھا, تو وہ فائلر نان فائلر کو ان کا جو ہے نا اس میں کمپیریزن تھا کہ لیٹس سپوز اگر فائلر ہے تو اس کو 3% پڑتا تھا اور نان فائلر ہے تو اس کو 6% ان کا جو ہے نا وہ ٹیکس پڑتا تھا, جس کو نارملی وہ 300 روپے اور 600 روپے کا ان کا جو ہے نا فگر تھا, ریشو تھی 1% 2% اس کو کہہ لیں. اب وہ انہوں نے چینج کر کے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ نکلواتے ہیں تو اس کو پیسے نہیں کٹیں گے, لیکن اگر آپ کی لیٹس سپوز کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی انہوں نے ایک ریشو ڈکلیئر کر دی کہ اگر فائلر ہے تو اس کو 2% کے حساب سے ٹیکس پڑ رہا ہے اور اگر نان فائلر ہے تو اس کو 7% کے حساب سے, مطلب کہ 2% تو اس نے دینا ہی دینا ہے, 5% اس کے اوپر جرمانہ ان کا جو ہے نا اس کو پڑ رہا ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. بزنس مین کو تو سب سے پہلے اسپیشلی ان کا جو ہے نا یہ چیز چاہیے کہ اگر وہ آن لائن ٹرانزیکشن کر رہا ہے, اگر اس کی آن لائن ٹرانزیکشن چل رہی ہیں, جیسے لیٹس سپوز بزنس مین میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, ایک سڑک پہ کھڑا ہوا ایک ریڈی والا ہے وہ بھی اپنا بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کر رہا تو اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہے تو آپ جرمانے سے بچنے کے لیے آپ وہ ایک ریشو جو سی ہے ٹیکس کی اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ایک لاکھ کے پیچھے لیٹس سپوز اگر 7% کی ریشو نکالی جائے تو وہ 700 روپیہ بنتی ہے اور 2% کی ریشو وہ 200 روپیہ بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بڑا واضح فرق آ جاتا ہے کہ 500 روپیہ آپ ایکسٹرا ان کا جو ہے گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں, اور آپ یہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اپنی ریٹرن فائل کی ہے یا ہم لوگوں نے ایف بی آر میں رجسٹریشن کروا لی ہے
ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ ہمیں ان کا جو ہے نا پکڑ لے گی, گورنمنٹ ہمارے ان کا جو ہے نا ہمیں پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا سوال پوچھے گی. تو گورنمنٹ نے بیسکلی آپ کو پکڑنا نہیں ہے, گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ ہی کرنے کے لیے یہ فورم بنا رہی ہے اور یہ چیزیں آپ کو آگاہی دے رہی ہے. پہلے لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی تو لوگوں مختلف جو ایجنٹس تھے جن کو ہم لوگ ان کا جو ہے نا ایجنٹس کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو ڈرایا, انہوں نے دمکایا جی کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوں گے, آپ اس کو اس طرح کر لیں, آپ رہنے دیں, ہم لوگ کروا دیں گے, ہم لوگ یہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے, لوگ نیل کی ریٹرنس بھی فائل کرنا شروع کر دی ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی لوگوں کو نوٹسز آئے, پینلٹی نوٹسز بھی آئے, پھر اس کے اوپر آڈٹ اسیسمنٹ کی ان کو جو ہے رپورٹس وغیرہ انہوں نے مانگی. تو وہ لوگوں کے پاس ڈیٹا نہیں تھا کیونکہ لوگ ایجنٹس کے پاس جاتے تھے اور اسے چند روپے پیسے بچانے کے چکر میں لوگ اپنا بیڑا گرک کروا لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ نقصانات ہیں بیسکلی, اور فائدے بھی ان کے جو ہے اس کے بہت سے آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادہ تر آن لائن کام کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. تو آن لائن کام کرنے والے کو تو ریکارڈ جو ہے نا وہ ایزی پیسہ جائز کیش سے, پھر بینک کی ٹرانزیکشن آن لائن جو ہے نا وہ پیسے آتے ہیں. اگر وہ کیش آن ڈلیوری پہ بھی کام کر رہے ہیں تو کیش آن ڈلیوری کے جو جتنے بھی ہیں وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ایک بینک میں ہی آتے ہیں. وہ کمپنی آپ کا ٹیکس وغیرہ وہاں سے بھی کاٹ لیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بینک میں پیسے آ جاتے ہیں, اور سارے پیسے جتنے بھی آپ کی سیل کے ہیں وہ FBR میں شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے کتنا کام کیا ہے. تو ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ ایک تو اپنا رجسٹرڈ کروا لیں بزنس, وہ بہتر ہے تاکہ اس طرح سے کوئی اور نہ کام کر سکے. اور آپ کو برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو برانڈ کے والے سے بھی ابھی پوچھتے ہیں کہ برانڈ کو کیسے رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے. تو کمپنی رجسٹرڈ کرائیں, فرم رجسٹرڈ کرائیں, اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کرائیں گے اور ساتھ ٹیکس جو ہے وہ اس کی ریٹرن بھرتے رہیں, اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے. تو ہم ابھی زہیب بھائی سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے کہ نیکسٹ ویڈیو پہ جو ہے نا ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ایک برانڈ ہے اس کو رجسٹرڈ کرانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں اگر نہیں کرواتے تو. اگر کروا لیتے ہیں تو اس کو کیسے کروایا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا, اس کی کتنی فی ہوتی ہے, کتنی فیس پے کرنی پڑے گی, کیا اس کے لیے زہیب بھائی کی آپ کو مدد کی ضرورت ہے یا زہیب بھائی کی طرح جو کسی اور لائر کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. تو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سارا ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک کے اجازت دیں, اللہ حافظ.